شامی صاحب، بالآخر تمام نظریں سپریم کورٹ پر بدستور لگی ہوئی ہیں۔ آج یہ توقع تھی کہ شاید کوئی حکم امتناع آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سماعت کل 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب جو صورتحال موجودہ درپیش ہے ملک پاکستان میں، اس کا حل کیا ہے، یہ تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے اگر آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں، کیونکہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہوگا باقاعدہ جب سے یہ بحران ملک کو درپیش ہوا ہے، کہ واٹ وینٹ رانگ، کہاں کیا غلط ہوا جس کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال میں مبتلا ہیں جس کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو جب ہماری ملاقات ہوئی ہے 2-3 دن پہلے جی وزیر اعظم عمران خان سے، جی تو وہاں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، لیکن ایک ایسا شخص میرے سامنے بیٹھا تھا جس سے عشروں کا تعلق تھا، اور 1997 سے ان کی 96 سے سٹرگل شروع ہوتی ہے، اور ایک بڑا طویل عرصہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر گزارا۔ اتنا طویل عرصہ شاید ہی کسی اور نے گزارا ہو، ایسی لمبی سٹرگل شاید ہی کسی اور۔ ایک سیٹ جو تھی ان کی، وہ منتخب ہوئے تھے اس سے، یعنی، اور کئی نشستوں سے انہوں نے خود انتخاب لڑا تھا، تو اپنی جماعت کے واحد ترجمان تھے 2002 کے الیکشن، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے گئے اور بالآخر وزیر اعظم بنے پاکستان کے۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی جو پارلیمانی نظام ہے نا ہمارا، اس میں پارلیمنٹ کی حکومت ہوتی ہے، اور ملک بھر سے لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں، یعنی پورا ملک جو ہے ان حلقوں میں تقسیم ہوتا ہے نا، 250 کہہ لیں، 300 کہہ لیں، کچھ اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں، ہر حلقہ جو ہے ایک نمائندہ منتخب کرتا ہے۔ تو کسی شخص کے پاس بھی یا کسی جماعت کے پاس بھی 100% ووٹرز کی حمایت نہیں ہوتی۔ تو میں نے تو آپ کے سامنے عرض کیا تھا خان صاحب سے کہ جی، آپ کا بڑا طویل مکالمہ ہوا تھا خان صاحب کے ساتھ۔ 32% ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی نے حاصل کیے، باقی 68% اپوزیشن۔ 68% ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی پارٹیز نے حاصل کیے، یا ان پارٹیز میں چند جو تھیں وہ ان کی اتحادی بھی ہو گئی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ یہ دو پہیے ہیں ایک ہی گاڑی کے۔ پارلیمانی جمہوریت کی گاڑی چل نہیں سکتی اگر اپوزیشن میں اور حکومت میں کوئی تعلقات کار نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر آگے معاملات کو نہیں بڑھا رہے۔ تو یہاں انفارچونیٹلی پہلے دن سے اپوزیشن اور حکومت دونوں آمنے سامنے تھے۔ یہ ورکنگ ریلیشن تو تھا ہی نہیں، اپوزیشن نے ہاتھ ملانے کو تیار ہی نہیں تھے، حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور حکومت نے اپوزیشن کو تسلیم نہیں کیا۔ اور اپوزیشن تو ایسا کرتی ہے، حکومتوں کو زچ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن حکومتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں، اسے اپنے ساتھ قریب لے کے آتی ہیں، اور اس میں ایک غم و غصہ نہیں بھرتی۔ شاہم صاحب، یہ جو ماضی قریب میں جو سیاست ہماری رہی ہے، ابھی میں آتا ہوں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پہ آرٹیکل 5 کے اوپر بھی، اور جو سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا ہے، لیکن ان موضوعات میں بات کرنا چاہوں جو زیر بحث نہیں آئی ابھی تک ہماری ٹرانسمیشنز میں۔ تجزیہ نگار دانشور ان موضوعات کو زیر بحث ابھی تک نہیں لے کے آنے چاہیے۔ جو ماضی قریب کی سیاست ہے، اور بالخصوص جو حالیہ چند دنوں کے واقعات ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے، ان سارے معاملات سے قوم مزید تقسیم ہوئی ہے، یا کسی رہنما نے رہنمائی کرتے ہوئے یکجا کر دیا قوم کو؟ نہیں، تو قوم تو تقسیم ہوئی ہے نا، لیکن یہ ہوا کہ اب یعنی تمام اپوزیشن ایک طرف ہو گئی ہے، اور خان صاحب کی تو ایک بڑی مسئلہ یہ ہوا کہ وہ نہ اپوزیشن سے تعلقات قائم ہو سکے، نہ اپنی جماعت کے جو مؤثر عناصر ہیں ان سے ان کا تعلق جو ہے بحال۔ آج علیم خان صاحب کو سن لیا؟ آج عبدالعلیم خان ایک کھلا پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور مجھے بھی معلوم ہے 10 سال انہوں نے کم و بیش ساتھ دیا خان صاحب کا۔ جو 2011 کا ان کا جلسہ تھا لاہور والا، بڑا تاریخی جلسہ تھا، ہم نے تاریخی جلسہ، جس نے ان کی سیاست کا رخ بدل ڈالا،
اس کے بڑے فائنینسرز میں سے وہ تھے، علیم خان صاحب وسائل فراہم کرنے والے۔ آج انہوں نے بڑی خطرناک ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے اور ان کی کرپشن کے حوالے سے میں نے آپ کو جتنے میسیجز کیے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ان کی تعویلیں اور جواب پیش کیے وہ میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں اور میں عوام کے سامنے بھی رکھ سکتا ہوں۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں تو آئیں اور گی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی سفیر سے آپ میرے ساتھ بھی ملے تھے، تو کیا تب آپ نے بھی غداری کی تھی امریکی سفیر سے مل کے؟ یعنی پیچیدہ ہو گیا معاملہ، اگر اتنا دیرینہ ساتھی خان صاحب کا اس طرح کھل کے خان صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ تو پھر خان صاحب جو ہیں کسی سفیر سے ملنا، ہم اخبار نویس ہیں نا، ہم نہیں ملتے، ہماری سفیروں سے ملاقات بالکل ہوتی ملتے ہے ہیں، اور تبادلہ خیال ہوتا ہے، سیاست دانوں کی بھی ہوتی ہے۔ یہ جو فری سوسائٹی ہے جسے ڈیموکریٹک سوسائٹی کہتے ہیں، اس میں تو اس پہ قدغن نہیں ہے، کوئی ایسا قانون یا ضابطہ نہیں ہے جو آپ کو روکتا ہو کہ آپ کسی سیاست یعنی جو ڈپلومیٹ ہے اس سے نہیں مل سکتے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ چیزوں کو کھینچ دیا ہے خان صاحب نے، اور ایک جاتے جاتے انہوں نے ایک ایسا مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ خارجہ تعلقات کے حوالے سے ہمیں ایک ایسی کشمکش میں الجھا دیا ہے جس میں ہمارا کوئی جانے کا خیال تھا نہیں۔ لیکن اس وقت امریکہ جو ہے اس سے ہمارا کوئی موضوع نہیں ہے اختلاف کا۔ اس وقت جو ہے ہمارا امریکہ سے اختلاف رہا نیوکلر اس کے اوپر، ہمارا امریکہ سے اختلاف رہا چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، ہمارا امریکہ سے اختلاف رہا سعودی یعنی عربوں کے اور اسرائیل کے تنازع میں۔ ہم نے کبھی اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا، پاکستان نے تھرو آؤٹ، پاکستان کی کسی حکومت نے کبھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا نہیں کیا، اور چین کے معاملے میں بھی پاکستان کی کوئی حکومت جو ہے اس سے نہیں ہٹی کہ وہ چین ہمارا دوست ہے، ہمیں ان سے انڈیپینڈنٹلی دوستی رکھنی چاہیے۔ تو جو ہم پھر امریکہ سے میں شکایات رہیں انڈیا کے مقابلے میں، کشمیر کے معاملے میں اس طرح کی حمایت نہیں ملی جس طرح ملنی چاہیے تھی، ہم اس کے اتحادی تھے۔ اس کے باوجود امریکہ سے پاکستان کے تعلقات کبھی دوری کے رہے، کبھی قربت کے رہے، لو ہیٹ کا تعلق ہے، لیکن اس وقت کوئی بڑا تنازع ہمارے اور ان کے درمیان موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو گورنمنٹ نے، جو خان صاحب نے جو سٹینس لیا ہے اس ایک کمیونیکے یا اس ایک کیبل کے اوپر، وہ ان کے نزدیک بہت پاپولر سٹینس ہے، اور اس نے واضح کر دیا ہے کہ کون سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون غدار ہے۔ اور اسی بنیاد پہ اسپیکر نے پھر رولنگ بھی دی جب فواد چوہے صاحب نے وہ آرٹیکل 5 کا وہاں پہ پڑھ کے سنایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتے ہیں۔ تو پھر کیا یہ 197 لوگ جو دوسری سائڈ پہ تھے اس رولنگ کو اگر سپریم کورٹ درست قرار دیتی ہے، یہ بھی غدار قرار پائیں گے؟ دیکھیے بہت انفارچونیٹ ہے یہ بات۔ ایک معمول کی جو ایک سفارتی سرگرمی ہے، آپ کے ایک سفارتکار نے وہاں کے ایک یہ اہلکار ہیں ان کے ساتھ اپنی گفتگو کا احوال لکھا، اس سے آپ کو یہ اس طرح کے جو خارجہ امور کے ماہر ان یوزول کہہ لیں، معمول نہ کہیں، نہیں غیر معمولی صحیح، لیکن معمول کے مطابق ہے نا۔ جب بھی کسی حکومت کو کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے اس طرح اپنے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اور حکومتیں جو ہیں ان کو یہ کیبلز موصول ہوتے رہتے ہیں، ان کو یہ پیغامات موصول ہوتے رہتے ہیں۔ اور ابھی تو یہ بات بھی آئی ہے، ہمارے ایک بڑے باخبر اخبار نویس نے تو یہ الزام لگایا ہے کہ جو یہ خط ہے نا، جو یہ پیغام جو ہے یا کمیونیکیشن جو ہے، اس کو کچھ ری رائٹ کیا گیا ہے یا دوبارہ لکھا گیا ہے فورن آفس میں۔ بات یہ تو اللہ جانتا